آپ کو بلکہ ہر گھر میں اکثر یہ پریشانی رہتی ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا بچے اکثر روتے رہتے ہیں، نہ آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے کیونکہ سارے رات بچے روتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو اکثر بلکہ نظر بد کی وجہ سے روتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر ہی میں اپنے گھر کے افراد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، ان کی نظر لگ جاتی ہے، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ اچھے لگتے ہیں نا، بچے تو پھولوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو نظر لگ جائے یا بڑوں کو، ایک ایسا طریقہ انشاءاللہ، ایسا وظیفہ آپ کو سکھاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی وقت ہر قسم کا نظر بد ہو اتر جائے گا۔ شرطیہ علاج ہے 100%، 100% ایگریمنٹ کے ساتھ اسی وقت نظر بد ختم ہو جائے گا، خواہ کتنا ہی سخت ترین نظر۔ اور اکثر جنات کے بھی نظر لگ جاتے ہیں، تو جنات کا نظر لگ گیا ہو یا انسان کا نظر لگ گیا ہو تو بچوں کو گھر میں اکثر آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، بچوں کی وجہ سے روتے رہتے ہیں، پھر نظر لگ جائے تو پھر بیماری بھی لگ جاتی ہے، اور پھر آپ ڈاکٹروں کے چکروں میں جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ٹس کا مس نہیں ہوتا، وہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، ان پہ نہ انجیکشن اثر کرتا ہے، نہ گولیاں، نہ دوائی، اور بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ بڑے اکثر مجھے زیادہ مریض آتے ہیں تو ان پر نظر بد کی بیماری ہوتی ہے، ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو ایسا وظیفہ آپ سکھاتا ہوں اجازت کے ساتھ کہ اسی وقت ایگریمنٹ کے ساتھ ان نظر اتر جائے گا، خواہ کتنا ہی پرانا نظر بد ہو یا نیا ہو۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، بس صرف 4 شرائط کے ساتھ، جو زندگی کے اصول ہیں مسلمان کے لیے، اور 4 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا تو بھائی اس کے وظیفے کیا کام کرے گا۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب، بھائی حلال مال کھایا کریں، حرام سے بچ کر رہیں، کیونکہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے اللہ نہ کرے، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، تو حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں، دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کامل رکھیں کہ ضرور میری دعا، میرا وظیفہ قبول ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ دم کر رہے ہیں کسی کو یا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہے، قرآن پاک آپ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان چاروں باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ایگریمنٹ کے ساتھ۔ صرف 7 عدد یہ سرخ مرچ نہیں ہوتے، ان پر آپ نے ایک دم ڈالنا ہے اور آگ میں جلانا ہے، اسی وقت ہر قسم کا نظر بد جل جائے گا، خود جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ ایسا آپ کا جسم، جس کو بھی نظر لگ گیا ہو، بچہ ہو بڑا ہو، اس کا جسم ایسا ہلکا پلکا ہوگا کہ جیسے اس کو کبھی نظر بد لگا ہی نہیں تھا، ایسا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اکثر نظر بد کی وجہ سے بیماری بھی پیدا ہو جاتی، بیماری پھر انشاءاللہ العزیز وہ بیماری بھی نکل جائے گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو آپ نے 7 سرخ مرچ لینے ہیں، 7 سرخ مرچ، اور ان مرچوں پر ایک پر مریض بھی بیٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ان پر بھی دم کرتے رہیں، اور ایک مرچ پر 7 بار یہ دم کریں۔ یہ دونوں آیات 7 بار ہر ایک مرچ پر، تو ٹوٹل کے 7 49، یعنی 49 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر 7 پر دم کر کے کسی کاغذ میں ڈال لیں، کاغذ میں رکھ لیں، اور احتیاط سے، اور اس بچے سے یا جو بڑا ہو جس کو نظر لگ گیا ہو، اس کے سر سے ایسے یوں اوپر سے بسم اللہ پڑھ کے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ آپ نے اس کو یوں کرنا ہے، ان کے ارد گرد گیرا ڈالنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मरतबा पूरा हुआ। अब वो कागज़ यानी मिर्च जो इस कागज़ में रखे हैं चूल्हे पर रख लें और चूल्हा जला दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जूँ जूँ ये मिर्च जलेंगे उसी तरह नज़र बद जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी वक्त आप देखें कि खूब इसको जलाते रहें, जब खूब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए, ऐसा हो जाए, इंशाअल्लाह ये बिल्कुल धुआं भी नहीं करेगा, यह आपको तकलीफ़ भी नहीं देगा। ऐसे आप कभी मिर्च जो है आपने कभी आग पे डाला है, कितना तकलीफ़ देता है, ओ इतना तल्ख़ किस्म का जो है ना उसका धुआं होता है, लेकिन इसका कोई धुआं नहीं होगा, इसका कोई तल्ख़ धुआं नहीं होगा। ये मिर्च आपको तकलीफ़ भी नहीं देंगे, इसका धुआं आपको नज़र भी नहीं आएगा, ऐसा नज़र जल जाएगा। ऐसा आप तजुर्बा करें। अभी अगर किसी को खुदा न खास्ता नज़र लग गया हो तो आपको इजाज़त है आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह उसी वक्त अगर नज़र बद ना उतर जाए तो फिर आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सअप करें कि भाई इसने काम नहीं किया, लेकिन शराइत के साथ हिदायत पर अमल करते हुए दम डालना है। जो बच्चा रोता हो अक्सर नज़र बद की वजह से रोता है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा रोता हो और नज़र बद भी ना हो तो फिर आपने एक आयत को, छोटी सी आयत को 11 मरतबा पढ़ना है और उस पर दम डालना है। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा, वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा, वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हमसा। 11 बार पढ़ के हर बार उस पर दम करना है। इंशाअल्लाह उसी वक्त उसका रोना धोना ठीक हो जाएगा, नज़र बद भी उस दम से उतर जाएगा, तो सारा किस्सा तमाम इंशाअल्लाह अज़ीज़। अमन खुशी आप सुकून के नींद सोएंगे ना। बच्चे जब रोते हैं तो आप ना सो सकते हैं, ना आराम कर सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रात को बच्चे रोने धोने शुरू कर देते हैं तो सारा नींद गायब, सब मुश्किलात, फिर दिन को काम करना पड़ता है तो आपको नींद आती है, तो बड़ा तकलीफ़ देह होता है। रोना धोना तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये दम डालते हैं तो उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। नज़र बद का मसला होगा, वैसे डरते हैं ख्वाब में, तो भी इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए और तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला हमारे बच्चे हमारी आंखों का ठंडक बनाए और हमारे लिए खुशियों का ज़रिया बने, दुनिया में भी और आखिरत में भी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब फरमाए और तमाम ग़ुमूम हमुम से आप सब बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।